نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیغمبر کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام بر، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پیغام کہتے ہیں میسج کو، اور بر ہے اٹھانے والا، یعنی پیغام کا لے جانے والا، جسے انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں، وہ بھی میسج سے نکلا ہے۔ پیغمبر وہ انسان ہے جس کو خدا اپنی نمائندگی کے لیے چن لے۔ خدا جب ایک انسان کو اپنا پیغمبر بناتا ہے تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس کو اس انتخاب کی خبر دیتا ہے۔ یعنی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور فرشتہ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے کام کے لیے۔ اس طرح اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اس کے بعد فرشتہ کے ذریعے خدا اس پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تمام انسانوں کو باخبر کر دے۔ پیغمبر گویا خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے، اور خدا اور پیغمبر کے درمیان کون ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ تو گویا یہ ایک چین بن جاتی ہے، وہ خدا سے لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام لا کر انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ سورۃ الحج آیت نمبر 75 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں میں سے تو رسول بناتا ہے، لیکن پیغمبروں کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے بھی پیغام بر ہیں، اور وہ فرشتے ہیں۔ اس پیراگراف سے ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے، کیونکہ اگر آپ پہلی لائن کو دیکھیں نا، پیغمبر وہ انسان ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم جان چکے کہ اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوقات جو ہیں وہ ان میں سب سے افضل انسان ہے، پھر فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں، اور اسی طرح پھر حیوانات وغیرہ بھی آتے ہیں جو کہ غیر عاقل ہیں۔ تو عاقل مخلوقات تین ہی ہیں، انسان، فرشتے اور جنات۔ تو پیغمبر جو ہے وہ انسانوں کی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں کہ پیغمبر نور سے بنتے ہیں یا مٹی سے بنتے ہیں یا کس چیز سے، حالانکہ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، اور نہ ہی ایسے جھگڑوں میں مبتلا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ پیغام انسانوں کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا ہے، جنات میں سے نہیں، اور اسی طرح فرشتوں میں سے نہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے، یعنی وہ نورانی مخلوق ہے، انسان جو ہے وہ خاکی مخلوق ہے، اور جنات ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے بنے ہیں۔ تو چونکہ زمین پر خاکی مخلوق ہے، یعنی انسان ہے، تو پیغمبر بھی انسانوں میں سے آئے۔ اگر زمین پر نورانی مخلوق ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی، تو پھر فرشتے آ جاتے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کسی پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ خاکی مخلوق ہے، یعنی وہ انسان ہے۔ یہ صرف سوچ کی بات ہے، حالانکہ اس بات پر اگر غور کیا جائے تو ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا. تو اس طرح آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی. تو جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سب چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا، جیسے کہ تیسرے پارے کے آغاز میں آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ پیغمبر انسانوں میں سے آئے ہیں. پھر ایک اور بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ پیغمبر انسانوں کے پاس اللہ کی تعلیمات لے کر آتے ہیں، انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں. اور قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ بندوں کو آ کر ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو، یعنی شیطان کی بندگی سے بچو، دوسرے معبودوں کی بندگی سے بچو اور صرف اللہ کے بندے بن جاؤ. تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ پیغمبروں کی آمد کا مقصد کیا تھا. اب دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جو کمیونیکیشن کا دور ہے اور ہر طرف نیٹ ورکنگ ہے اور مواصلاتی رابطے ہیں، اور ہم سب اس نیٹ ورکنگ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مختلف طرح کی جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. تو آپ پیغمبری کی ضرورت کو اسی طرح سمجھ لیں کہ پیغمبر دراصل ایک رابطہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان، اور فرشتے اسی طرح ایک کمیونیکیشن اور رابطے کا ذریعہ ہے اللہ اور رسولوں کے درمیان. پھر یہ لکھتا ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے، وہ اس کے ذریعے ظاہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے، یعنی جو دنیا میں نظر آتا ہے، مثلاً پہاڑ، دریا، سمندر، پودے، درخت وغیرہ. تو یہ جتنی بھی ظاہری چیزیں ہیں ان کے اوپر انسان غور و فکر کر سکتا ہے، کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے. مگر بہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے صرف ظاہری علم کافی نہیں ہے. خود موجودہ دنیا کے بارے میں زیادہ گہری حقیقتیں انسان کی اپنی گرفت میں نہیں آتی، یعنی اس دنیا میں بظاہر جو چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ان کی حقیقت اور بعض اوقات ان کے اندر پائی جانے والی حکمتیں جو ہیں وہ بھی انسان کی عقل میں نہیں آتی. عقلی گرفت کا مطلب گرفت ہو تو پکڑے نہیں، عقل ان کو گراسپ نہیں کر پاتی. اور جہاں تک خدا اور عالم آخرت کا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر نہ دکھائی دینے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں اور نہ آخرت نظر آتی ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ مکمل طور پر نہ دکھائی دینے والی دنیا کی حقیقتیں. اس بنا پر وہ انسان کے عقلی ادراک سے باہر. ادراک ہوتا پرسپشن، گویا انسان اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے ان کو پرسیو نہیں کر سکتا، ان کو نہیں جان سکتا. اور بہرحال ان چیزوں کو وجود بھی ہے. پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمی کو پورا کرتا ہے. یعنی پیغمبروں کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ کہ انسان کو ان چیزوں کے بارے میں تعلیم دے. اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس طرح انسان کی اور مختلف مادی ضروریات ہیں، جیسے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، یا گھر ضرورت ہے، یا گاڑی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بہت سے ایسے ذہن پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے دوسرے انسانوں کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کر دی. ان میں سے بہت سے انجینئرز ہیں، بہت سے ڈاکٹرز ہیں، بہت سے لوگ اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تمام پیشہ ور افراد ایک سوسائٹی کی ضرورت ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی ضرورت صرف کھانا پینا ہی نہیں، یہ صرف مادی ضروریات ہی نہیں، انسان کی کچھ ذہنی اور روحانی ضروریات بھی ہیں. اس کی عقلی، شعوری اور جذباتی ضروریات بھی ہیں. تو انسان کی اسپرچل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
اور بعض عقلی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے۔ تو جس طرح سوسائٹی میں دیگر پیشے کے افراد موجود ہیں، اسی طرح انسانوں کی ایک بہت اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد بھی سوسائٹی میں اور ہر سوسائٹی میں بھیجے۔ تو پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمی کو پورا کرتا ہے کہ جو باتیں عقل سے سمجھ نہ آئے وہ ان کو وحی کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق انسان کو سمجھائے۔ وہ اشیاء کی حقیقت کو بتاتا ہے، وہ آخرت کی دنیا کی خبر دیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ علم و شعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ بنائے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی کی تعمیر کرے۔ انسان جب سے دنیا میں آباد ہوا اسی وقت سے پیغمبر بھی آنا شروع ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے وہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ وہ ہر زمانہ میں انسان کو خدا کی باتیں بتاتے رہے، تاہم قدیم زمانہ میں آنے والے پیغمبروں کا مستند ریکارڈ باقی نہیں رہا۔ بعد کے حالات نے ان کی شخصیت کو بھی غیر تاریخی بنا دیا اور ان کی کتابوں کو بھی تاریخی طور پر غیر مستند۔ یہاں ایک اور بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اگرچہ ہر زمانے میں پیغمبر رہے لیکن ان پیغمبروں کا مستند ریکارڈ باقی نہیں رہا۔ ہاں، ہمیں کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں، یا جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی تعداد دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120,000 والمرسلون منهم 313 کہ ان کی تعداد 1,20,000 نبی اور ان میں سے 313 رسول۔ 1,20,000 نبی ہیں اور ان میں 313 رسول ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغمبروں کے بارے میں بھی بتایا، ان کے فضائل بھی بتائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے، ہر علاقے میں رسول بھیجے، اور رسولوں کی تعداد یا انبیاء کی تعداد یعنی لاکھ سے اوپر ہے، اور ان میں سے رسول 313 ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، لیکن عموماً کسی دوسرے رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ ایک میجر فرق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کا مستند ریکارڈ باقی نہیں رہا۔ بعد کے حالات نے ان کی شخصیت کو بھی غیر تاریخی بنا دیا اور ان کی کتابوں کو بھی تاریخی طور پر غیر مستند، یعنی ان کی کتابیں بھی صحیح نہیں بچی اور ان کے ریکارڈ بھی نہیں اور ان کے حالات بھی نہیں، حتیٰ کہ بعض کے نام بھی نہیں پتا۔ آخر میں خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب کہ دنیا میں دور تاریخ آ چکا تھا۔ اسی کے ساتھ جلد ہی بعد میں وہ دور شروع ہونے والا تھا جس کو پریس کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کمیونیکیشن کا زمانہ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موافق اسباب ملے جنہوں نے آپ کو ایک مسلمہ شخصیت بنا دیا، یعنی ایک جامع اور تمام دنیا کے لیے کافی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ رہ کر پریس کے دور میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ امکان ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی تبدیلی کی جا سکے۔ یعنی اب کتاب کو محفوظ رکھنے کے اتنے مختلف ذرائع ہیں۔ آپ کچھ عرصہ پہلے تک تو صرف کاغذ پر محفوظ تھا، اور اب آپ دیکھیں ڈیجیٹل شکل میں، اور اس کے بھی کئی اقسام میں کتاب موجود ہے، محفوظ ہے، اور
یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ایک جگہ سے اگر پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو پوری دنیا اس کو سن سکتی ہے. تو اس دور میں ہر قریہ اور ہر بستی اور ہر علاقے میں نبی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ ہی کا نبی ہونا کافی تھا، اور آپ کی کتاب بھی محفوظ کر دی گئی، اور آپ کی تاریخ اور سیرت اور آپ کی ساری زندگی کے جو اعمال ہیں خصوصاً رسول بننے کے بعد کے، وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے واحد نمائندہ. اس پیراگراف سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے اور محفوظ رسالت ہے، اور آپ تمام دنیا کے لیے اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد اب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہے، اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو آپ کی امت کے چنے ہوئے افراد دوسروں تک پہنچائیں. تو آج کی یہ بات تو یہیں پر مکمل ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ اس صفحے کو اسی طرح جیسے میں نے پڑھا ہے آہستہ آہستہ آپ خود بیٹھ کر ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیں گے. یعنی ابھی تو آپ کی ظاہر کلاس ہو رہی ہوگی شام کے وقت یا کل میری کلاس سے پہلے صبح کوئی ایک وقت مقرر کر دیجیے، اور یہ پریکٹس آپ سے اس لیے کرائی جائے گی کہ اس سیشن کے جو مقاصد آپ کو بتائے گئے تھے ان میں سے ایک مقصد ان کانسیپٹ کو دوسروں کو بہتر طور پر بتانے کے قابل ہو سکے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سب سے پہلے کم از کم کہیں پڑھنا جانیں، یہ پڑھ کر سنانے کے قابل. مثلا آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنی سوشل گیدرنگ ہوتی رہتی ہے، اکثر اوقات ہم وہاں پر جاتے بھی ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم کسی کو کچھ سنائیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہم کیا سنائیں کیا بتائیں. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب ساتھ لے جائیں، کہیں پر بھی اگر لوگ کچھ سننے کے شوقین ہوں تو آپ ان کو کچھ پڑھ کر سنائیں، لیکن لوگ اسی وقت آپ سے سنیں گے جب آپ اس کو صحیح پڑھنا آتا ہوگا. تو ٹھہر کر پڑھنا سیکھیے. یہ آج کا آپ کا کام ہے اور آپ اس کو دہرائیں گے تو اس پریکٹس سے ہی آپ انشاءاللہ پرفیکٹ ہوں گے. تو چلیے اگر کوئی سوال ہو آپ کا اس سلسلے میں. جی استاد کچھ سوال ہیں. ایک ہے کیا صرف جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس پیغام لاتے تھے یا اور بھی فرشتے؟ وہی تو جبریل علیہ السلام ہی لاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ مختلف فرشتے بھی آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے تو اس وقت وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آسمان کا ایک دروازہ کھلا جس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اور ایک فرشتہ اترا جس سے پہلے کبھی نہ اترا. اور وہ کیا لے کر آیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ، اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات. تو وہی تو جبریل علیہ السلام ہی لاتے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی خوشخبری وغیرہ لاتے رہے. اور عذاب کے لیے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف فرشتوں کو مقرر کیا گیا، جیسے قوم لوط کے پاس کئی ایک فرشتے بھیجے گئے تھے. استاد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا پیغام تو فرشتے بھی لاتے ہیں، ہم ان کو بھی پیغمبر کہیں گے؟ لفظی طور پر پیغمبر کہہ سکتے، کیونکہ لفظی معنی کیا ہے؟ پیغمبر کا پیغام پہنچانے والا. جیسے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے. تو وہاں جو رسول یا پیغمبر کا لفظ ہے وہ پیغام لانے والے کے لیے ہے، نہ کہ اصطلاحی طور پر جسے ہم پیغمبر یا نبی کہتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے. استاد نے پوچھا ہاؤ ڈیڈ نبی نو دے ور چوزن ایز نبی، ود وحی یا کسی اور وجہ سے؟ وہی فرشتے نے آ کے بتایا نا جنہیں کہ وہ کس درجے پر ہیں، پیغمبر ہیں یہ رسول ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ رسولوں میں سے بھی کچھ اولو العزم من الرسل ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ نہیں بھیجا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود خطاب کیا تھا. اور اس کی تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہے کہ کوہ طور پر جب آپ کو بلایا گیا اور آپ بلکہ خود آپ کی تلاش میں نکلے تھے، وہ مشہور ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے تھے اور آپ کو پیغمبری مل گئی.
بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی بتا دیتا، لیکن عموماً فرشتے کے ذریعے۔ استاد یہ 4-5 لوگوں کا سیم ہی سوال ہے کہ رسول اور نبی میں فرق جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آیا، تو اس کو ذرا سا اگر اور ایکسپلین کرتے۔ ہاں، یہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے۔ اصل میں اس بارے میں کئی ایک آرا بھی ہیں۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کے ذریعے شریعت نازل ہو لیکن اسے تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور رسول وہ جسے شریعت ملے اور اسے تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو۔ لیکن یہ بات کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتی، یعنی یہ ایک رائے موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راہ بتائیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم نہ ہو؟ اصل فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی جو ہے دوسرے رسول کی شریعت یا اس کے پاس جو کتاب ہوتی ہے اس کو وہ آگے لے کے چلتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بعض رسولوں کو رسول اور نبی بھی کہا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول ایک درجہ ابو سمجھیے کہ جو صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اور رسولوں میں جو اولو العزم ہیں وہ 5 ہیں، اور قرآن پاک میں آتا ہے نا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تیسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام، چوتھے ہیں نوح علیہ السلام، اور پھر 5ویں ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اولو العزم من الرسل ہے، یعنی ان کا پھر رسولوں میں سے، تمام رسولوں میں سے درجہ بلند ہے۔ ابھی اگر آپ مسند احمد کی اس حدیث کو لیں تو 1,20,000 پیغمبر، ان میں سے 313 رسول، 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم، اور ان اولو العزم میں سے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی اور رسول، یعنی آپ پر آ کر پھر وہ ایک طرح سے آپ ٹاپ پر ہیں اور آپ پر نبوت بھی ختم ہو گئی۔ سر انہوں نے کہا کہ تھوڑا ارریلیونٹ ہے، لیکن یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو کتاب کیسے دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو بائبل کیسے دی گئی۔ پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ تمام رسولوں کے پاس جبریل علیہ السلام آتے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ بعض اوقات عذاب بھی وہی لاتے رہے ہیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل جو تھے وہ جبریل علیہ السلام کے بڑے مخالف بھی تھے، جس پر پہلے پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجیے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہو چکا، اور وہ دشمنی اسی وجہ سے تھی کہ وہ ایسے احکامات لے کر آئے تھے جو ان کی مرضی یا ان کی خواہش کے خلاف تھے۔ استاد جبریل علیہ السلام پہ تو جیسے کرسچین بھی بلیو کرتے ہیں نا، جی ہاں، اور یہ استاد ایک اور ان کا سوال ہے کہ کیا آج بھی کسی بزرگ وغیرہ پر وحی آ سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ ہاں، الہام اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، اور موسیٰ پر بھی الہام ہوا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، مگر وہی تو صرف پیغمبروں کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ اب نبی نہیں آئیں گے تو اب ہمارا فرض ہے، اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے لے کر بڑھیں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کی امت میں سے۔ اب امت کو چنا گیا ہے کہ وہ تمام دنیا والوں کے سامنے حق کا پیغام رکھے۔ پھر استاذ یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی کی حفاظت کا ذمہ نہیں مگر رسول کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کیا یہ سچ بات ہے؟ ایسے تقسیم کے ساتھ تو کہیں نہیں پڑا، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔
اور اہم ترین چیز جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم حق کے ساتھ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، یعنی ان پر ایمان لائیں اور ان کی بات مانیں، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ محبت کریں اور ان کی تعظیم کریں، جیسے خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ استاد نے پوچھا کہ افریقہ، چائنا، امریکہ وغیرہ میں بھی نبی آئے ہوں گے؟ ہر جگہ پر نبی آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، ہر جگہ آئے، اور ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں پیغام لے کر آئے۔ تو اگر چائنیز میں آئیں گے تو وہ انہی کی زبان بولتے ہوں گے، اور اگر اسی طرح دیگر بستیاں ہیں تو انہی، لیکن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں پاک میں اس لیے آتا ہے کہ آپ پر یہ کتاب اتری، اور باقی جو عرب سے قریب ترین 9 علاقے تھے ان کے انبیاء کا ذکر زیادہ تر کیا گیا، جو 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ ایک اور چیز یہ یاد رکھیے کہ کسی وقت انسان نبی کہتا ہے، کسی وقت رسول کہتا ہے، تو دونوں انٹرچینجبلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ دادا نے پوچھا کیا جنات پر بھی نبی آئے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ بھی عقل رکھنے والی مخلوق ہے؟ کہ جب انسانوں سے پہلے جنات زمین پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ ہینڈل کیا کرنا چاہیے؟ بس اس کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا، اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اسی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو تھی وہ ایک ایسے دور میں آئی کہ جہاں اب مزید ہر بستی اور ہر جگہ پر رسول کی ضرورت نہیں رہی، یعنی کہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے پوری دنیا، اور آپ کا پیغام بھی محفوظ ہے۔ اور ویسے بھی پچھلے انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، لیکن قرآن مجید میں ہمیں آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا ذکر نہیں ملتا، کہ ہمیں کہا گیا کہ اے لوگوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور رسول آنے والا ہو تو اس کو بھی ماننا، کیونکہ کسی کو رسول ماننا یا نہ ماننا اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھول تو نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بتانا بھول جائیں کہ ہم آئندہ کسی اور نبی کو اگر ماننا تھا تو ہم لا علمی میں نہ مانے اور ہم گناہگار ہو کے دنیا سے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں، کسی نئے نبی یا رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ نیا نبی اور رسول اس وقت آتا ہے جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات مٹ چکی ہو یا ان میں تبدیلی ہو چکی ہو، تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر ایک نئی رسالت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اسے آگے پہنچایا جائے، کیونکہ پچھلے انبیاء نے بھی تو یہی کیا کہ ان سے پہلے جو رسول تھے ان رسولوں نے جو کچھ پیغام، جو شریعت چھوڑ کے گئی ہے کتاب، ان کو آگے پہنچایا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اسے ہم آگے پہنچائیں، اور اس کے لیے اب نبی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو جو آپ پر ہے اسے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے آپ کو کہ حضرت ام ایمن کے پاس جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گئے تھے تو وہ رو پڑی، اور ان دونوں کو بھی رلایا، اور کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیوں روتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے پیغمبر کے بارے میں پڑھا، تو اگر آپ میں سے کوئی اس مطالعے کی روشنی میں اپنا کوئی واقعہ، کوئی چیز شیئر کرنا چاہے، اور جو ہوم ورک میں نے دیا تھا اس کا کیا لاؤڈ ریڈنگ کی؟ جی الحمدللہ وہ تو سب نے کیا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیسا لگا پڑھ کے؟ یہ کہتی پڑھنے سے کانسیپٹس بہت کلیئر ہوئے، خود بہت اچھا سمجھ میں آیا، گڈ۔ اور پڑھنے میں روانی آئی جب پڑھا اونچی آواز میں۔ تو بالکل کوئی بھی کام آپ جب بار بار کریں گے تو اسی سے سیکھیں گے۔ سیکھنے کے لیے تکرار بہت ضروری ہے، اور ہر کام کرنے سے آتا ہے، صرف سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اسے کر نہ ڈالیں۔
इंशाल्लाह अगर आप हर हफ्ते 2 लेसन भी इसी तरह पढ़ते रहे तो आपको बहुत फायदा होगा और एक दिन आपके पढ़ने में इतनी रवानी होगी कि कहीं भी किसी को कुछ अच्छी बात बताने में सुनाने में कोई झिझक नहीं रहेगी। तो असल मकसूद यही है कि आपकी झिझक खत्म की जाए। उम्मा लिखती हैं कि इन्होंने जब रीडिंग की पढ़ते वक्त तो इन्होंने जो आपने बातें बताई थी वो भी बीच में थोड़ी ऐड की। एलेबोरेटेड रीडिंग थी इनकी। हाँ जी। और फिर यास्मीन कहती हैं कि जब इन्होंने रीडिंग की तो इनको पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो समझ आया। गुड। और फिर ये लिखती हैं कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ दैट आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी हैव टू डू दिस जॉब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुड। ये कहती हैं कि इन्होंने अपनी फ्रेंड के कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो इनको इस लेक्चर से ये हेल्प हुई कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि आई ट्राई टू रीड उर्दू लेटर्स विच आई डोंट नो। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही रास्ते की हिदायत अता फरमाए और हमारे अंदर बाहर को अपनी मर्जी का कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।